الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ میں سے ابواب النکاح ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 10 ہے، باب لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ، کہ کوئی بھی آدمی نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے، یعنی کسی بندے نے نکاح کا پیغام کسی کو بھیجا ہے اور ان کی آپس میں بات چیت چل رہی ہے تو پھر دوسرا شخص نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ اگر ان کی آپس میں کوئی بات چیت نہیں چل رہی، نکاح کا پیغام آپ نے ڈالا، نکاح کا پیغام آپ نے بھیجا، لڑکی والوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر نکاح کا پیغام آپ بھیج سکتے ہیں۔ 2 یا 10 بندے بھی پھر نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن اگر بات چیت چل رہی ہو پھر نکاح کا پیغام بھیجنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1867، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ حدیث نمبر 1868، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ حدیث نمبر 1869، سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری عدت ختم ہو جائے تو مجھے بتانا۔ عدت ختم ہونے پر انہوں نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی اور انہیں سیدنا معاویہ، ابو جہم بن سخیر العدوی اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے پیغام بھیجے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، معاویہ تو مفلس آدمی ہیں، ان کے پاس مال نہیں۔ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عورتوں کو بہت مارتے ہیں، لیکن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ بہترین ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کر کے کہا، اسامہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ نے بیان کیا، میں نے ان سے نکاح کر لیا، پھر مجھ پر رشک کیا گیا۔ اب یہاں پر پہلی جو 2 روایات تھی اس کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ آخری جو روایت ہے اس کے اندر فاطمہ بنت قیس، اب عدت کے دوران تھی، تو عدت کے دوران جو ان کے پاس نکاح کے پیغام آئے وہ 3 افراد کیا ہے، ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک ابو جہم کا اور تیسرا اسامہ بن زید کا۔ نبی علیہ السلام نے اب یہاں پر کیونکہ فرمایا تھا کہ جب پیغام کا کوئی نکاح ہے تو مجھے تم نے بتانا ہے۔ اب جب ان کے سامنے بیان کیا گیا نبی علیہ السلام کے سامنے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب جس کے اندر جو کمی تھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ معاویہ جو ہے وہ مالدار نہیں ہے، مفلس ہے، تو تم اس کے ساتھ یعنی گزارا نہیں کر سکو گی، اس سے لہٰذا نکاح نہ کرو۔ ابو جہم میں اس کے اندر ایک عادت ہے کہ وہ عورتوں کو مارتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم پھر ان سے طلاق لے لو، تو اس لیے تم اس سے بھی نکاح نہ کرو۔ اسامہ بن زید اگرچہ وہ غلام کے بیٹے ہیں، یعنی کہ آزاد کردہ غلام کے بیٹے ہیں، تو آپ ان سے نکاح کرو۔ تو پہلے تو فاطمہ بنت قیس کہتی ہے میں نے پسند نہیں کیا، لیکن جب نبی علیہ السلام نے کہا تو میں نے ان سے نکاح کر لیا، اور پھر جب میں نے نکاح کیا تو میرے اس نکاح پر لوگوں نے رشک کیا، یعنی انہوں نے چاہا کہ عورتوں نے چاہا کہ کاش کہ یہ نکاح ہم کر لیتی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہاں پر کیا ہے کہ کسی کے عیب کو بیان کرنا، یہاں پر غیبت نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، تو آپ نے مسئلے کی وضاحت کر دیں، بتا دیں کہ جی یہ لڑکا کیسا ہے، اخلاق کے اعتبار سے کیسا ہے، دین کے اعتبار سے کیسا ہے، دنیا کے اعتبار سے کیسا ہے، مال و دولت کے اعتبار سے کیا ہے، اس کے اندر اچھی عادات ہیں، بری عادات ہیں، کیا ہیں، وہ بیان کر دینی چاہیے، تاکہ انتخاب کرتے وقت انسان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔